انیس نے سید الشہداء کی چشمہائے مبارک کی تعریف کی ہے. انیس فرماتے ہیں آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ آنکھ کو کہتے ہیں عربی میں عین. آنکھوں کو کہیے, اگر امام حسین کی آنکھ کو آپ آنکھ کہہ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ پردے ہوں کیوں نہ ساتھ کہ نور خدا ہے. یہ ہے سب کو چشم داشت کہ عین عطا ہے. یہ یقین کیجئے کہ یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کھینچ لے گا. یہ میں اس کی تشریح نہیں کر رہا. کہہ رہے ہیں کہ سب اتنی انتظار میں توقع رکھ رہے ہیں, ایک حسرت بھری نگاہوں سے مولا حسین کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ آنکھیں نہیں ہیں, عین عطا ہے. عین کے لفظ کی کیا عجیب, میں تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں انیس کو پڑھتا ہوں کہ یہ مطلب کیا مادر گرامی ہوں گی ان کی, کیا پدر بزرگوار ہوں گے, اور کیا نہ جانے. سلام ہے صاحب فیض آباد کی مٹی کو, اور جتنے بھی فیض آباد والے ہیں خوش ہو جائیں. میرا فیض آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے, بتا دوں میں آپ کو. لوگ کہیں کہ فیض آباد کو تعریف کر رہے ہیں, اور ایک براڈر اسپیکٹرم پہ اگر یو پی میں کہیں نہ کہیں سے بھارت مجھے داخل کر لیجیے تاکہ انیس کے ساتھ جڑ سکیں. ہے سب کو چشم داش کہ عین عطا ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں امام حسین کی آنکھوں کی طرف, کیونکہ یہ عین نہیں ہے بمانے آنکھ, یہ عین ہے بمانے چشمائے بخشش. ہے سب کو چشم داش کہ عین عطا ہے. یہ بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. یہ اب یہاں پر کیونکہ مجمع مختلف ہے تو میں بیمار کی تشریح نہیں کر سکتا, شاید میں اپنی حدود سے عبور کر جاؤں. بیمار خود, ایک اردو ادب میں آنکھوں کی تعریف کی جاتی ہے, چشم آہو, چشم غزال, چشم بیمار. یہ 3-4 ہیں تعریفیں اردو ادب میں. چشم بیمار ایک الگ ہے. انیس فرمانے بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. یہ حسین ابن علی کی آنکھیں چشم بیمار ہیں, یہ توہین نہیں ہے, اردو ادب میں تعریف ہے. بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. یہ خود بیمار ہیں, لیکن جو بیماری جس کو ہے یہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیں گے, سب کو شفا دے دیں گے. سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا. وہ خوش ہے, وہ مرحلے سکون پر پہنچ چکا ہے, آرام اور پاکیزگی کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے, دل سے پریشانیاں دور ہو چکی ہیں, جو حسین ابن علی کی آنکھوں کی محبت کے جام کو پی جائے. سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا, دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. ابھی مت سرکار واہ واہ کیجیے, مانا تو بتانے دیجیے. ابھی آپ نے بڑی جلدی کر دیا, اتنا آسان نہیں ہے انیس. عیسیٰ کہتے تھے, ٹھوکر مارتے تھے, قم باذن اللہ, تب مردہ زندہ ہوتا تھا. یہ حسین ابن علی رسول خدا کے دیکھا نگاہ لطف سے جس کو, حسین ابن علی کو ضرورت نہیں قم باذن اللہ, ٹھوکر مارے شانہ ہلائے. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. اچھا میں اب وہ جو بند تھا وہ میرے ذہن سے آخری بند ہے اور میں پڑھ دوں. ہاں یہ تھا وہ, احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی. یعنی انیس واقعی لگتا ہے ذوالفقار نہیں, قلم نہیں ہے انیس کے ہاتھ میں ذوالفقار. احسان بھی, حیا بھی, مروت بھی, قہر بھی, خود موت بھی, حیات بھی, امرت بھی, زہر بھی, بینا بھی, نقطہ بھی, دانائے دہر بھی. عجیب جملہ, خود موت بھی, حیات بھی, امرت بھی, زہر بھی, بینا بھی, نقطہ بھی, دانائے دہر بھی, جنت بھی, سلسبیل بھی, کوثر کی نہر بھی. ارے کیا وجود قلب ہے حسین ابن علی کی, کیا بات کر رہے ہو. میرا مطلب پلک جھپکا کے دیکھ لے, کائنات زیر و زبر ہو جائے. اب اس کے کیا میں تشریح کروں. بخدا خدایا تجھے قسم ہے خود اس ذات کی جس کی شب ولادت ہے, انیس کے تمام ذوی حقوق کو, انیس کے والدین کو, انیس کے خاندان والوں کو جو دنیا سے جا چکے ہیں, سید الشہداء کی شفاعت مطلقہ قاہرہ کاملہ فی الفور نصیب فرما. بینا بھی, متصل بھی, دانائے دہر بھی, تسنیم بھی, بہشت بھی, کوثر کی نہر بھی. اب یہ بڑا مشکل ہے, بس آخری, اس کے بعد دعا کر دیں گے. سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, جنت سواد میں, ید بیضہ بیاض میں. نہیں رک جائیے, مجھے مانا کرنے دیجیے. انیس ہیں سرکار, انیس ہیں. یہ معذرت کے ساتھ, جو سر شرم سے جھکائے جنت ریاض میں, ریاض سر سے جھکائے نرگس ریاض میں. ریاض کسے کہتے ہیں؟ ریاض کہتے ہیں باغ کو. یہ کون سا باغ ہے؟ یہ حسین ابن علی کا چہرہ باغ رسالت مآب ہے. اور حسین ابن علی کس کے بیٹے ہیں؟ سیدہ کے. کس کے بیٹے ہیں؟ جناب امیر کے. کس کے بیٹے ہیں؟ خدیجہ. کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق ماپ. ان کا تعارف کیا ہے؟ حیا, شرم, عفت, پاکیزگی, بے حیائی کا یون سے لینا,
بے ادبی کہیں اور سے لینا. یہ گھر شرم حیا عفت پاکیزگی اگر حسین ابن علی ان کے وارث ہیں جو کہ ہیں زیارت عاشورہ کے مطابق دعائے علقمہ کے مطابق تمام احادیث کے مطابق, تو انیس فرمانے سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں. حسین ابن علی کے رخسار, بینی مبارک, دندان, لب, پیشانی, چاہے زنخدان, ریش مبارک, زلف, ابرو, یہ تمام کے تمام باغ ہیں, باغ ہیں. ایک پھول ہوتا ہے نرگس کا, اور اردو میں چوتھی تعبیر ہے ادب کے لحاظ سے, جب آنکھوں کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے چشم نرگس. تو فرما رہے ہیں کہ سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں. یہ جو حسین کی آنکھیں ہیں گل نرگس کی طرح ہیں, اور چہرہ باغ کی طرح سے. یہ رسول خدا کا باغ ہے. کیوں باغ ہے؟ کیونکہ رسول خدا جب اس چہرے کو دیکھتے تھے تو رسول کا دل باغ باغ ہوتا تھا. لہذا سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں. سواد کہتے ہیں سیاہی کو. تو امام حسین کی جو پتلی ہے نا وہ سیاہ ہے انیس کے مطابق, اور آنکھوں میں سفیدی بھی ہوتی ہے جو پتلی کے اطراف میں. تو اب سفیدی کی تعریف ہو نہیں سکتی, ہمیشہ تعریف ہوتی ہے پتلی کی. کیا معجزہ دکھایا قلم مبارک انیس نے کہ اپنے آقا کی چشم کی سفیدی کی بھی تعریف کی, سیاہ پتلی کی بھی تعریف کی, سفیدی کو ملایا نبی سے. عجیب کیا سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں, جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں. جنت سواد میں یہ جو سیاہی ہے نا حسین ابن علی کی, عربی میں کہا جاتا ہے سواد العراق, عراق کی سیاہی, یعنی زمین سیاہ نہیں ہوتی. جہاں پر بڑا زبردست سبزہ آئے نا وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ سیاہ ہے, کیونکہ دور سے دیکھنے کی وجہ سے سبزہ لگتا ہے. تو دیکھو تم جو حسین ابن علی کی آنکھوں کی پتلی کو سیاہ سمجھ رہے ہو نا, یہ سیاہ نہیں ہے. اس میں لہاتے ہوئے گل داؤدی ہو, بنفشہ ہو, نسترن ہو, گلاب ہو, گل محمدی, وہ تمام کے تمام موجود ہیں. یہ جنت کا باغ ہے حسین کی پتلی, جنت سواد میں. اب سفیدی کی تعریف رہ گئی. فرما رہے ہیں جد بیضا بیاض میں وہ عیسیٰ ہوں گے جن کو ہاتھ نکالنا پڑتا ہوگا, دکھانا پڑتا ہوگا. یہ مسلسل بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں 24/7 حسین ابن علی کی آنکھوں میں موسیٰ کا معجزہ موجود ہے. جنت سواد سر شرم سے جھکائے ہے.